السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی گفتگو کا عنوان ہے عالم کی فضیلت۔ اس سلسلے میں جو حدیث ملتی ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ایک ادنا آدمی پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ایک ادنا آدمی پر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی مخلوق، حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلی پانی میں، لوگوں کو بھلائی سکھلانے والوں پر اپنے اپنے انداز میں رحمت بھیجتی اور دعائیں کرتی ہیں۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث 2685 2685 پر ہے۔ معزز سامعین، اس حدیث میں عالم کی فضیلت اور علماء کی توقیر اور تکریم کا بیان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال دی اور لوگوں کو یہ سمجھایا، جیسے آپ آسمان پر ستارے دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ستارے، ان تمام ستاروں کے جھرمٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اس 14ویں کے چاند کی طرح ہے کہ جب چاند ایک روشن رہتا ہے 14ویں کا، اور اس کے قریب چھوٹے چھوٹے بہت سارے ستارے ہوتے ہیں۔ یہی حیثیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور صحابہ کرام کے درمیان آپ نے فرمایا کہ میری فضیلت تمہارے ایک ادنا آدمی پر ایسی ہے، جیسے عالم کی ایک فضیلت ایسی ہے جیسی تمہارے جو ہے ایک ادنا آدمی پر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، بڑی قیمتی بات ہے کہ ایک عالم کے لیے کتنا اس کا اونچا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی مخلوق، حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلی پانی میں، لوگوں کو بھلائی سکھلانے والوں پر اپنے اپنے انداز میں رحمت بھیجتی ہیں اور دعائیں کرتی ہیں۔ یعنی کہ جب کوئی شخص سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں مشغول اور مصروف ہو، اس میں جد و جہد کرتا ہو، تو اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ اور آسمانی مخلوق میں کیا ہیں؟ وہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں، اور زمین پر جو اللہ کی مخلوق دوسری ہیں، جو جنگل کے درندے ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، چونٹیاں ہیں، مچھلیاں ہیں، ساری کی ساری اللہ کی مخلوق اللہ کے اس بندے کے لیے، اس عالم کے لیے جو علم کے سکھانے کا کام کرتا ہے، اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ یہ بڑا قیمتی عمل ہے۔ اور عالم سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جس کو قرآن کا، حدیث کا علم ہو، اس کو عالم کہتے ہیں۔ لیکن اس سے ضروری یہ نہیں کہ کوئی شخص اگر مدرسے یا یونیورسٹی سے جا کر اس سے ڈگری لی ہو، وہ عالم کا درجہ پایا ہو، عالم کے امتحان میں پاس ہوا ہو، تو ہی وہ جو ہے اس کی باتیں کر سکتا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا علم دیا ہے، قرآن کی ایک آیت یا کوئی ایک حدیث کا صحیح علم جو آپ تک پہنچتا ہے، تو آپ اس پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اس پر ہمیں کوشش ہونی چاہیے، کیونکہ ایک عابد کیا کرتا ہے؟ عابد کسے کہتے ہیں؟ عبادت کرنے والے کو عابد کہتے ہیں۔ تو جب عابد کو کوئی چیز پتہ چلتی ہے، مثلا کوئی نماز کی فضیلت پتہ چل گئی، کوئی سی سورہ کی تلاوت کی فضیلت پتہ چل گئی، تو پھر وہ وہیں سے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا عمل اس کی اپنی ذات تک محدود رہتا ہے، اس سے دوسروں کو فائدہ نہیں ہوتا۔ گرچہ یہ ایک اچھا عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ کوشش یہ ہو کہ اس عمل کے ساتھ ساتھ اس عمل کی اس کی جانکاری، اس کا علم دوسروں تک بھی پہنچایا جائے۔ اسی لیے جب ایک عالم اس کو کوئی بات پہنچتی ہے تو وہ لوگوں میں اس کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو اس کی جانکاری فراہم کرتا ہے۔ اس سے وہ بات، اللہ اور اس کے رسول کی وہ باتیں لوگوں میں پہنچتی ہیں اور لوگوں کو اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس، ایک زوجہ کے پاس ایک رات قیام کرتے، جاتے تھے سب کے پاس، سب کی خیریت لیتے، حال احوال پوچھتے، لیکن رات کا قیام کسی ایک زوجہ کے پاس ہوتا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری اس دن ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ صبح فجر کی نماز کے بعد مسجد سے جب آپ گھر آئے تو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، پھر اپنے کچھ ضروری کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرے سے نکل کر چلے گئے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد اپنے کام سے فراغت جب پائی تو واپس آئے۔ جب حجرے پر پہنچے تو دیکھا کہ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی حالت میں مصلی پہ بیٹھے ذکر کر رہی ہیں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ جویریہ کیا آپ اس وقت سے لے کے اب تک اسی طرح بیٹھی اپنے ذکر میں مشغول ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم یہ کلمات کہہ لیتی تو اتنی دیر کی عبادت پر یہ کلمے بھاری ہو جاتے۔ وہ کیا کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک چھوٹا سا کلمہ ہے۔ دیکھیے یہ ہے عالم کی فضیلت، یہ ہے عالم کی جو ہے اس کی عقل مندی کہ ایک عالم اپنے ایک چھوٹے سے عمل کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ اگر یہ کلمہ کہہ لیتی تو وہ یہ اتنے گھنٹوں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر پر وہ اس کو بھاری ہو جاتا یا اس پہ فوقیت لے جاتا۔ اس لیے ہم کوشش یہ کریں کہ علم کو حاصل کریں، اور جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں، جو ہم تک پہنچا ہے، ہم اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ اوروں کو بھی اس سے نفع ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اس پر عمل کرنے والوں میں سے بنائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔